پرائیویٹ بھی شامل ہیں، اس میں گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہیں. سو آپ جب کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی جائیں گے تو اس کا جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس کے اوپر آپ ٹریک ہوں گے، اور جو آپ کا اگر ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس کی جو ایکسپینس ہے وہ سارے کا سارا وہ اب آپ کا کورڈ ہے. تو سب سے زیادہ اس میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو اسپیشلی جو صحافی دوست ہیں، بڑے میں نے لوگ دیکھے جہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کورڈ ہے. تو سب سے زیادہ اس میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو اسپیشلی جو صحافی دوست ہیں، بڑے میں نے لوگ دیکھے جہاں پہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل پہنچا ہے، وہ اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ مکمل طور کے اوپر ٹیکن کیئر آف ہے. یہ پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ ایک بالکل ناول پروگرام ہے جو وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا، کے پی میں بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہوا. اب جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں پرائیویٹ ہسپتالوں کا فائدہ ہو جائے گا. جب تک پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا، اس میں صحت میں نہیں آئے گا، ایجوکیشن میں نہیں آئے گا، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 21 کروڑ کی پاپولیشن ہے، کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ بہت ہی ایک یونیک پروگرام ہے جس میں ایک طرف تو جو ساری پاپولیشن ہے وہ اس کو علاج کی سہولت مل رہی ہے، دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ہیلتھ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آئے اور انویسٹ کرے اور پاکستان میں صحت کی سہولتیں جو ہیں اس کو وہ بڑا کرے. اچھے ہسپتال اگر بنیں گے عوام کو اس سے غرض ہے، اچھے علاج سے غرض ہے. اور جو اس میں جو ابھی تک جو صحت کے اوپر آپ دیکھیے کہ مثلا سندھ حکومت جو ہے وہ جتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ پروگرام اس کے آدھے میں ہونا ہے، لیکن وہاں پہ پیسہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ بلڈنگز بنانے میں پیسہ، اس کے بعد آپ نے ایک ڈاکٹر رکھ لیا، انہوں نے اس کی تنخواہی جو ہے وہ 76 لاکھ روپیہ مہینہ رکھ دی ایم ایس کی جو انہوں نے کراچی میں رکھا. آپ دیکھیے سارے ہاسپٹل بیٹھ گئے، سارے ہمارا صحت کا نظام بیٹھ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کے ذریعے ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو ہمارے طبقہ فکر ہیں اس میں امیر ترین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں مڈل کلاس بھی شامل ہیں، اس میں غریب ترین لوگ بھی شامل ہیں. سب سے بڑا اس کا جو فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ امیروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو بہت امیر لوگ ہیں نا وہ علاج تو پاکستان نہیں کرائیں گے، وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ایک مڈل کلاس آتی ہے یا لوگ آتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے علاج جو ہے وہ کس طریقے سے کراتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایکویلٹی دے رہے ہیں کہ آپ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وہی علاج دے رہے ہیں جو پاکستان میں امیر ترین لوگوں کو بھی میسر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے، سفید پوش لوگ ہیں، وہ اچھے علاج کے لیے جو ہے وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، اور وہ علاج بھی ان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اچھا علاج بھی ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں اس سے جو سب سے بڑا طبقہ جس کو فائدہ ہوگا وہ سفید پوش طبقہ ہے اور مڈل کلاس کا طبقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پروگرام آج لاہور کے تمام صحافیوں کو، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسلام آباد کے تمام صحافیوں کو اور پاکستان کے جو تمام ہمارے جو پریس کلبز ہیں ان کو ہم کے پی اور پنجاب کے تمام پریس کلبز کو جو ہے وہ ہم یہ سہولت جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اور 100% انشاءاللہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ 10 لاکھ روپے تک کی سالانہ کور میں آئیں گی. سندھ حکومت کو ہم ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا حصہ اس پروگرام میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام ہے آپ کا، جس میں ہم کم آمدنی کے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ فیسلٹی دے رہے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ اب ہم نے آ کے صحافیوں کو شامل کرا لیا ہے، اور تمام صحافی پاکستان کے جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہوں گے وزیر اعظم کے ہاؤسنگ اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس کے لیے جو 5 مرلے تک کا جو گھر ہے اس کے اوپر 30 لاکھ روپے 27 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ بالکل کم سود کے اوپر ہے، اور 3 لاکھ روپیہ تو حکومت مفت دے رہی ہے. یعنی 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے. اور اس کے بعد 1 کنال کے لیے بھی اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سستے قرضے جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے
میرا تو اعظم چودھری صاحب نے اور میں جو ہے وہ لٹرلی جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں. کہنے والی بات نہیں ہے, واقعی بچپن کے دوست ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی جب میں آیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ 93 میں میرے تاج اور الطاف صاحب جو پنجاب کے گورنر بنے تو اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور میں رہتا گورنر ہاؤس تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ مجھے وہاں سے طاہر مجید صاحب جو تھے ایڈیٹر تھے پاکستان کے, خالد قیوم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نعیم مصطفیٰ, یہ تمام لوگ ہم جو ہے ساری جو ہے انہوں نے بڑا مجھے خراب بھی کیا. یعقوب کے ہوٹل کے اوپر انہوں نے ساری رات بیٹھ کے ہم نے چائے پیے. اور لیکن بہرحال یہ ہے, پھر بعد میں یہاں پہ اپنا عامر جب صدر بن گیا پریس کلب لاہور میں. یہ لاہور پریس کلب میرا خیال ہے سب سے خوبصورت پریس کلب ہے پاکستان میں, اور اس کے ساتھ بڑی یادیں وہ بستا ہیں. تو ایک تو میں اپنا اعظم چودھری صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب آپ الحمدللہ یہ میں آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی ذرا واضح کر دوں کہ سارے گروپوں میں میرے بڑے دوست ہیں. تو اعظم چودھری صاحب سے جو صدر کے کینڈیڈیٹ جو دوسرے لوگ جو ہارے ہیں وہ بھی میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں. سو آئی ہیو ٹو ایکنالج دیٹ ایوری ون ہیز کنٹریبیوٹیڈ ان پریس کلب ان دیئر اون وے. اور تمام جو گروپس ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم جو وکیلوں میں بھی, میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہماری بھی بڑی بٹر پالیٹکس ہے. وکیلوں میں بھی جو سیاست ہے وہ بڑی بٹر ہے, بڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, لیکن جس دن الیکشن ختم ہو جاتا ہے اگلے دن سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو ہماری جو صحافی برادری ہے اور پریس کلب ہے وہاں پہ بھی یہی روایت ہوگی کہ الیکشن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم بڑھا کے آگے جو ہے وہ چل پائیں گے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے چودھری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لاہور پریس کلب کے لیے, میں جب پہلے 2018 میں وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی تھی تو میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کو اپنی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا, بیکاز ہمارا جو انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہوتی جائے گی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ٹیک اوور کر لے گا. میرا خیال تھا 2022 تک ہم جو ہے وہ بہت سبسٹینشل ہمارا جو معاملہ ہے وہ ڈیجیٹل میں چلا جائے گا, لیکن ود ان جو ہے وہ 3 ایئرز یہ ہوا ہے کہ 12 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے فارمل میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ڈیجیٹل میڈیا میں چلی گئی ہے اور ہم صرف ایج کے اوپر کھڑے ہیں, یہ تو امریکہ اور چین کی ذرا آپس میں لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے 5G لیٹ ہو گیا. اب 5G جو ہی آ جائے گا, 5G اتنا ہی بڑا انقلاب ہے جتنا بڑا انٹرنیٹ اٹ سیلف ہے, کیونکہ اس میں جو 1.5 گھنٹے کی فلم ہے وہ 3.5 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جب انٹرنیٹ کی سپیڈ 5G پہ چلی جائے گی جو زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 5 سالوں میں چلی جائے گی تو آپ کو ایک اور بہت بڑے ریولوشن کا سامنا ہوگا, اور ہمارا جو ایگزسٹنگ میڈیا ماڈل ہے اس کو تیار ہونا چاہیے اس ریولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو ایک تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کراچی میں IT منسٹری نے جو ہے وہ کراچی پریس کلب کو ایک ڈیجیٹل میڈیا لیب بنا کر کے دی ہے. ہم انشاءاللہ لاہور پریس کلب کو بھی ڈیجیٹل میڈیا لیب بنا کے دیں. اس میں آپ تمام جو لوگ ہمارے دوست یہاں پہ YouTube کے اوپر اپنے چینلز لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈیٹنگ کی فیسلٹیز وہاں پہ مل جائیں گی, وہاں پہ آپ کو پورا ایک اسپیشل ایفیکٹس ڈالنے کی فیسلٹیز مل جائیں گی, اور تھوڑا ٹریننگ بھی جو ہے وہ بھی ہم اسپیشلی جو ینگسٹرز ہمارے نئے صحافی آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس سے سیکھ سکیں. دوسرا یہ ہے جی کہ جو لاہور پریس کلب کا یا جو پاکستان کے جو تمام ہمارا جو ایک اوور آل ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ہم نے جو کام کیا ہے, آپ نے کہا کہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ تمام لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ عام طور پہ مالکان کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی ورکنگ جرنلسٹ کا بھی خیال کریں. کل جو کیمرہ مین میں تھا کسی جگہ کے اوپر تو جو کیمرہ مین آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری 7 سال سے تنخواہ نہیں بڑھی. اب آپ دیکھیں ہر میڈیا ہاؤس کا اس سال کا پروفٹ اٹھا کے دیکھیں وہ 35 سے 40% پروفٹ میں گیا. اب اگر میڈیا ہاؤسز اسی طرح سے جو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کی ہمیں شکایت آتی ہے, پاکستان کی جو 929 ارب روپے کا جو پروفٹ کمایا ہے 100 بڑی کمپنیوں نے, اس سال کی جو فگرز ہیں 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. میڈیا ہاؤسز نے 33% سے 40% تک جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے. لیکن سوال یہ ہے, میری بڑی دست بستہ عرض ہے اپنے یہ جو سیٹھ صاحبان ہیں ہمارے جو کمپنیز کے اونر ہیں کہ خدا کے لیے اس کو ٹرکل ڈاؤن بھی کریں.
اپنے ورکرز کا بھی خیال کریں، ان کو تنخواہیں ان کی بڑھائیں. پورا ملک جو ہے وہ پاکستان میں ہم میکرو اکانومی کی پالیسیز ہی بنا سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری چل رہی ہے، ہمارا جو فارمر ہے وہ خوشحال ہوا ہے. 1100 ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ ایڈیشنل انکم گئی ہے، ہماری اس میں ایگریکلچر میں انکم گئی ہے، جس سے ایک پورا گروتھ سائیکل پاکستان میں آیا ہوا ہے. 5% کے اوپر جو ہے وہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل میں ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے، جس کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائی جا رہی، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جب تک حصہ نہیں ڈالے گا. ہم روز جو ہے وہ آ کر کے اینکر کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں جن کی پہلی بڑی تنخواہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کو تگڑا کریں، ہم اپنے جو کیمرہ مین ہے اس کا جو خیال کریں، ہم اپنا جو رپورٹر ہے اس کا خیال کریں، اپنے لوگوں کا خیال کریں. پھر ابھی جو ہے ہم نئی جو ریفارمز انشاءاللہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، ان میں ہم جو ITNE ہے جو کہ ایک امپلیمنٹیشن ٹرائبونل ہے نیوز پیپرز کے لیے، ہم اس ITNE میں جو ہمارے الیکٹرانک ورکرز ہیں ہم ان کو بھی جو ہے یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر ان کا کانٹریکٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ جا کے عدالت میں اپنا کیس فائل کر سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ جو ہے اس کو خوشحال ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے. مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ بعض جو وہاں پہ ہمارے ہاں جو تنظیمیں ہیں بڑی، وہ ورکرز کے رائٹس کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتی جس طرح سے کرنی چاہیے. جو بھی آتے ہیں وہ مالکان کے رائٹس کے لیے تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، ورکرز کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ بات نہیں کرتے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ورکرز جو ہیں وہ احتساب کریں اپنی تنظیموں کا، اور ان کو یہ کہیں کہ مالکان کے حقوق وہ خود دیکھ لیں گے، آپ ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے. بہرحال بات یہ ہے کہ دوسرا، چونکہ میں یہاں پہ ایک جو ہمارے پریس کلب کے معاملات ہیں، میڈیا کا جو ماڈل ہے اس کے اوپر بات کر رہا تھا. ایک اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کو ایک بحیثیت ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیے برطانیہ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بورس جانسن صاحب جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لاک ڈاؤن لگایا کرونا کے اوپر، اور تمام لوگوں کو کہا کہ وہ گھروں میں رہیں گے، لاک ڈاؤن لگا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود جا کے جو ہے وہ پارٹیاں اٹینڈ کرتے رہے، وہاں پہ سوشلائزنگ کرتے رہے. وہاں پہ کتنی بڑی ریزنٹمنٹ اور اتنی بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ بورس جانسن جو ہیں ان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی کہ انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا اور خود لاک ڈاؤن کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. لیکن ہمارے میڈیا میں ہم یہ دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا رات کو ایک ٹی وی نے اسحاق ڈار صاحب کو ٹی وی کے اوپر لیا ہوا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جو ہے وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں یہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک، کہ ہمیں کوئی فکر اور فاقہ ہی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عدالتی نظام سے بھاگ جائیں، پاکستان سے پیسے لے کے چوری کر کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں. اس کی جو موریلٹی ہے ہماری وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ آ کے ہمیں اکانومی کے اوپر لیکچر دیں اور ہم پوری قوم جو ہے وہ ان کو سننا شروع کر دیں.